نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ایک بار پھر اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے حاضر ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے سورہ قلم کی چند آیات کی تلاوت اور ان کا مفہوم سمجھیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ دل سے سنیں گے اور دل ہی سے آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے، اور قیمتی اس وجہ سے ہے کہ یہاں کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہمارا بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی بنائے کہ ہماری جو زبان ہے، ہمارا جو دل ہے اور ہمارا جو دماغ ہے، وہ ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور ہم کہیں ایسا کام نہ کر پائیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت سے ہم دور ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی سے دور ہو جائیں، بلکہ اللہ پاک ہمیں وہ اعمال نصیب فرمائے جن اعمال سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، جن اعمال سے ہمارے پاس برکتیں آتی ہیں، خوشی آتی ہیں۔ تو بے شک خوشیاں اور برکتیں اور رحمت اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب انہی اعمال سے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہوتے ہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہے۔ اس کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ سورہ قلم، رکوع نمبر 1۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ قرآن کی تلاوت سنی۔ اللہ پاک اس قرآن کی برکت سے ہمارے دونوں جہانوں کی خوشیاں اور دونوں جہانوں کی برکت نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کریم ان پاک آیات میں فرماتا ہے، ہم نے ان مکہ والوں کو سامان عیش دے کر ان کی آزمائش کر رکھی ہے کہ یہ ان نعمتوں میں کیا عمل کرتے ہیں، جیسے کہ ان سے پہلے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جبکہ ان باغ والوں نے آپس میں قسم کھائی اور عہد کیا کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح کو جا کر توڑ لیں گے، اور ان کو ایسا پختہ یقین تھا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا، پس اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا جو ایک آگ تھی یا لو، اور وہ لوگ سو رہے تھے، پس صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسا کٹا ہوا کھیت کہ خالی زمین رہ جاتی ہے، اور بعض جگہ اس کو کاٹ کر اس جگہ آگ بھی لگا دی جاتی ہے۔ پس صبح کو سویرے وہ باغ والے ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ اگر پھل توڑنا ہے تو سویرے چلو۔ پس چلتے ہوئے آپس میں چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تم تک نہ آنے پائے۔ وہ اپنے خیال میں اس کے روک لینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ کر چلے کہ سب کچھ خود ہی لے آئیں گے۔ جب وہاں پہنچ کر اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، کہیں اور پہنچ گئے ہیں، یہ تو وہ باغ نہیں ہے۔ لیکن جب قرائن سے معلوم ہوا
کہ یہ وہی جگہ ہے تو کہنے لگے کہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ان میں جو ایک آدمی کسی قدر نیک تھا لیکن عمل میں ان کا شریک حال تھا، کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ ایسی بدنیتی نہ کرو، غریبوں کے دینے سے برکت ہوتی ہے، اب اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ برکت ہوتی ہے، اب اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ یعنی توبہ استغفار کرو۔ اور باغ والے کہنے لگے ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، جیسا کہ عام طور سے عادت ہے کہ جب کوئی کام بگڑ جائے تو ہر ایک دوسرے کو قصوروار بتایا کرتا ہے۔ پھر سب کہنے لگے کہ بے شک ہم سب ہی حد سے تجاوز کرنے والے تھے، کسی ایک پر الزام نہیں ہے، سب کی یہی صلاح تھی، سب مل کر توبہ کرو، اس کی برکت سے شاید ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ دے دے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ تنبیہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ اسی طرح عذاب ہوا کرتا ہے کہ ہم بدنیتی سے چیز کو فنا کر دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے کہ غریبوں سے بخل کا نتیجہ اچھا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو واقعہ گزرا ہے وہ حبشہ کے رہنے والے آدمیوں کا ہے۔ ان کے باپ کا ایک بہت بڑا باغ تھا، وہ اس میں سے مانگنے والوں کو بھی دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اولاد کہنے لگی کہ ابا جان تو بیوقوف تھے، سب کچھ ان لوگوں پر بانٹ دیتے تھے۔ پھر قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم صبح ہی سارا باغ کاٹ لائیں گے اور کسی فقیر کو اس میں سے کچھ نہیں دیں گے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی آیات کے روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس باغ کے مالک بڑے میاں کا دستور یہ تھا کہ اس کی پیداوار میں سے اپنا 1 سال کا خرچ رکھ کر باقی سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ ان کی اولاد ان کو اس طرح سے روکتی رہتی تھی مگر وہ نہ مانتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد نے یہ کوشش کی کہ جو اوپر ذکر کی گئی کہ سارا کا سارا روک لیں اور کسی غریب کو کچھ نہ دیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باغ یمن میں تھا، اس جگہ کا نام زروان تھا جو یمن کے مشہور شہر صنعاء سے 6 میل تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب جو اس باغ پر مسلط ہوا، جہنم کی گھاٹی سے ایک آگ نکلی جو اس پر پھر گئی۔ اللہ اکبر۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ باغ انگور کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہا کرو۔ آدمی بعض گناہ ایسا کرتا ہے کہ اس کی نحوست سے علم کا ایک حصہ بھول جاتا ہے، اللہ، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تہجد کو آنکھ نہیں کھلتی، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے مدنی جو بالکل اس کے لیے آنے کو تیار ہوتی ہے جاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریفہ تلاوت فرمائی، فطواف علیہ طوائف من ربک، اور فرمایا کہ یہ لوگ گناہ کی وجہ سے اپنے باغ کی پیداوار سے محروم ہو گئے۔ اللہ، خود حق تعالی جل شانہ کا قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ یہ ہے، اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے، اور ہر گناہ پر نہیں پہنچتی بلکہ بہت سے گناہ تو حق تعالی جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تمہیں بتاؤں اے علی، جو کچھ بھی تمہیں پہنچے، مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب یا دنیا کی اور کوئی مصیبت ہو، وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم پھر کیوں گلہ کریں اپنی مصیبت و تکلیفوں کا کہ یہ مصیبت میں پھنس گئے؟ تو یہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، حرام سے بچو، ناجائز کاموں سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے سے بچو، اور ہمیشہ دین پہ قائم رہو اور دیندار بنو، اور سب کو دیندار بناؤ، اور نیک کاوشوں میں، نیک کاموں میں لوگوں کی مدد کرو۔
تو اللہ پاک ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوک در جوک ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس توشے آخرت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس توشے کو میرے لیے اب سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور دونوں جہانوں کی کامیابی خوشی کا ذریعہ بنائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اور اس محنت میں اللہ تعالی ہر قسم کی فطور جو اگر ہماری کوئی نیت میں ہے تو فطور دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ہماری مدد فرمائے اور غیب ہی سے ہمارے سارے کاموں کو سہل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جیتے رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے کہ آپ ساتھ میں رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔